لیاری، غربت اور مسائل کا مارا، جرائم کی اماج کا۔ رحمان ڈکیت نے لیاری میں آنکھ کھولی تو جیسے یہ ماحول اسے لیڈر کر دینے والا۔ سکول سے مفرور ہونے کے بعد رحمان کی ملاقات جرائم پیشہ عناصر سے ہوئی تو ایک گینگ نے جنم لیا۔ رحمان کا انڈر ورلڈ ڈان بننے کی طرف یہ پہلا قدم ثابت ہوا۔ محض 13 برس کی عمر میں رحمان نے محمد بخش نامی ایک شخص کو چھری کے وار سے زخمی کر دیا۔ شفاق رحمان ڈکیت نے اپنی ہی ماں کو پستول کی گولی سے بھی ہلاک کر دیا۔ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے خوف سے گرفتار رحمان ڈکیت نے چودھری اسلم کو جب پیسوں کی پیشکش کی تو پھر کیا ہوا؟ عبد الرحمان بلوچ مشہور زمانہ رحمان ڈکیت نے 1976 میں داد محمد المعروف دادل کے گھر جنم لیا۔ یہ گھر لیاری کے علاقے کلہ کوٹ میں واقع تھا اور دادل ہاؤس کہلاتا تھا۔ لیاری غربت اور مسائل کا مارا، جرائم کی اماج گاہ، منشیات، اسلحے، بھتے، اغوا برائے تاوان، غیر قانونی تجارت، سمگلنگ، اسٹریٹ کرائم سے لبریز ماحول میں عبد الرحمان ڈکیت نے آنکھ کھولی تو جیسے یہ ماحول اسے لیڈر کر دینے والا تھا۔ پھر داد محمد دادل رحمان کے والد اور شیر محمد شیرو رحمان کے چچا بھی منشیات کے دھندے سے وابستہ تھے، مگر اس گھنونے دھندے سے جڑے ہونے کے باوجود داد محمد دادل نے اپنے لخت جگر رحمان کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرنیٹی پرائیویٹ سکول کا انتخاب کیا گیا، مگر رحمان تو جیسے آوارہ منش ہی پیدا ہوا تھا، لہٰذا چھٹی جماعت سے ہی سکول چھوڑ کر آوارہ گردی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اور یہاں کہانی میں نیا موڑ آتا ہے جو رحمان کو، اس کی شخصیت کو یکسر بدل دینے والا تھا، رحمان کی طبیعت کو اور مزاج کو کھا جانے والا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس آوارہ گردی اور سکول سے فرار ہونے کے بعد رحمان کی ملاقات رؤف ناظم اور عارف سے ہوتی ہے، جن کے والد حسن عرف حسنوک بھی منشیات فروشی کے دھندے سے منسلک ہوتے ہیں۔ منشیات اور جرائم جیسا خاندانی پس منظر رکھنے والے اور ان آوارہ منش لڑکوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور پھر ایک گینگ کی تشکیل سامنے آتی ہے جس کا سرغنہ تھا عارف ناظم۔ اب آپ کو بتاتے ہیں رحمان اور عارف کے اس گینگ کے جرائم کی وہ داستان جو انہوں نے مل کر ایک گینگ کے سائے میں رقم کی۔ مگر پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سندھ پولیس کی اسپیشل برانچ کے ریکارڈ کے مطابق رؤف اور عارف کے 4 بھائی گروہی جھگڑوں یا پولیس مقابلوں میں مارے گئے تھے، اور رحمان کا ایک سگا بھائی عبد الرحیم عرف کانا بھی 28 سال کی عمر میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ یوں یہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والا گینگ اب پروان چڑھنے لگا تھا، اور منشیات فروشی کا پرانا کاروبار تو ان کا وتیرہ تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ گینگ لیاری اور آس پاس کے بازاروں اور گلیوں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھینتا، لوٹ مار کرتا اور پیسوں کے عوض دوسروں کے لیے جھگڑے بھی کرتا رہا۔ اب محض 13 برس کی عمر میں یعنی 1989 میں پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے پر محمد بخش نامی شخص کو چھری کے وار سے زخمی کر دینے والا رحمان ڈکیت علاقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مجرمانہ تاریخ بھی لکھتا جا رہا تھا۔ اور صرف 16 سال کی عمر یعنی 1991 میں منشیات فروشی کا دھندا کرنے والے رحمان کا جھگڑا منشیات کے 2 ڈیلرز ندیم امین اور اس کے پارٹنر ننو سے ہوا۔ ندیم امین بھی پیشہ ور جرائم سے منسلک تھا اور اس پر تقریباً 30 مقدمات درج تھے۔ رحمان اور عارف نے ندیم امین اور ننو کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور 16 سال کی عمر میں یہ رحمان کی پہلی قتل کی واردات تھی۔ مقدمہ درج ہونے پر رحمان اور عارف مفرور ہو جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے رحمان کے ہاتھوں قتل ہونے والے دوسرے واقعے کی، جس نے رحمان ڈکیت کی خوب پذیرائی کی، اور اس کا نام خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے گینگسٹر میں لیا جانے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1988 میں ڈالمیا کے علاقے میں زمین کے ترازے پر جرگہ منعقد ہوا۔ جرگے کے بیٹھنے کے بعد رحمان کے چچا زاد بھائی فتح محمد بلوچ کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کا الزام لیاری کی سنگولین کے سلمان بروہی کے بیٹے غفور بروہی پر لگا۔ سلمان بروہی اپنی سیاسی شناخت بھی رکھتے تھے
اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق کے بزنس پارٹنر بھی تھے، اور کچھ سرکاری افسران تو ان کو جام صادق کا فرنٹ مین بھی کہتے تھے۔ رحمان نے اپنے چچا زاد بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1998 میں سلمان بروہی کو ڈی سی سینٹرل آفس نارتھ ناظم آباد کے پاس قتل کر دیا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا اس قتل نے رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں بڑی اہمیت دلوائی۔ رحمان کو یہ بدلہ لینے کے لیے اس قتل میں لالو کے خاندان کی زبردست مدد حاصل رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جب بابو ڈکیت کے ہاتھوں رحمان کے چچا زاد بھائی فتح محمد کا قتل ہوا تو لالو نے رحمان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ لالو کا حوالہ اس رحمان ڈکیت کی کہانی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رحمان نے سلمان بروہی کے قتل کے بعد جتنے بھی جرائم کیے ان کے پیچھے لالو کی سربراہی سب سے نمایاں بات رہی۔ بات کچھ یوں ہے، لیاری دو حصوں میں تقسیم ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ دراصل ٹرانس لیاری کہلاتا ہے، اور یہ جہان آباد پرانا گولی مار تک کا علاقہ ہے۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کیونکہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا، اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل کیا، لہٰذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ لالو کے پاس اسلحہ بھی تھا اور لڑنے والے کافی کارندے تھے۔ 1993 میں رحمان اور بابو کی جھڑپیں شروع ہوئیں، اور ایک دن رحمان نے اپنے ساتھیوں شفیع اور عارف کے ساتھ مل کر بابو پر حملہ کیا۔ بابو ڈکیت رحمان کے بھائی شریف کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا، اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ یہ موقع ملا 18 فروری 1995 کو، جب عارف اور رحمان اپنے ساتھی محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلا کوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ان سب کو گھیر لیا اور لائن میں کھڑا کر دیا۔ اب پولیس مقابلہ شروع ہوا تو پولیس کی گولی سے عارف تو مارا گیا، مگر رحمان دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ سرکاری رپورٹ میں رحمان نے بھی اس واقعے کا اعتراف کیا۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلا کوٹ کی حدود میں اپنی والدہ ختیجہ بی بی کو بھی قتل کر دیا۔ رحمان نے حکام کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہی گھر میں پستول سے گولی مار کر اس لیے قتل کیا کہ اسے شبہ تھا کہ والدہ پولیس کی مخبر بن چکی ہے۔ اس رپورٹ کے برعکس ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی اصل وجہ رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا، اور اس نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی بنا پر قتل کیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں نیم فوجی ادارے رینجرز نے رحمان اور اس کے ساتھیوں علی ایرانی اور حنیف کو ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کر لیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان 2.5 سال تک جیل میں بی کلاس قیدی رہا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 10 جون 1997 کو رحمان بلوچ کو کراچی سینٹرل جیل سے لیاری کے قریب ہی واقع سٹی کوٹ لایا گیا، جہاں 2 پولیس اہلکار ASI انتظار حسین اور کانسٹیبل نثار احمد رحمان کی نگرانی پر مامور تھے، مگر وہ ان دونوں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا اور بلوچستان کے علاقے حب جا پہنچا۔ حب میں مفروری کے دوران رحمان کی نجی اور سماجی زندگی آگے بڑھی۔ مفروری کے دوران رحمان کئی بار کراچی بھی آیا اور منشیات کا دھندا بھی منظم کرتا رہا۔ اس دوران اس کے تعلقات کئی اعلیٰ پولیس افسران اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی قائم ہوئے، اور وہ کئی بار ایران بھی گیا۔ رحمان نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے حب میں پولیس کی اجازت سے جوئے کا اڈا بھی کھولا تھا، اور افیون، جسے لیاری والے تریاک کہتے ہیں، اور چرس جیسی منشیات کا دھندا بھی اوپر والوں کی بھرپور معاونت اور اجازت سے چلتا رہا۔ اسی زمانے میں رحمان، حاجی لالو اور اس کے بیٹوں نے مل کر منشیات اور جرائم کا دھندا عروج پر پہنچا دیا۔
رحمان اور لالو کا تعلق اس قدر گہرا ہوا کہ لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی، مگر پھر رحمان کی لالو اور اس کے بیٹوں سے کھٹ پٹ ہو ہی گئی۔ اس حوالے سے دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ دھندا عروج پر پہنچنے کی وجہ سے پیسے کی ریل پھیل ہوئی اور اتنا زیادہ پیسہ ایسی نچاکی کا سبب بنا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب ایک دن رحمان اور لالو کے بیٹے یاسر عرفات کو پولیس نے دبوچ لیا تو لالو نے یاسر عرفات کو پولیس سے ضمانت دلوا دی، مگر رحمان کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور رحمان نے جب لالو کے پاس اپنی جمع ہوئی رقم 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان پیسوں کے عوض اس کی ضمانت کروائی جائے تو لالو ان پیسوں کی موجودگی سے ہی مکر گیا۔ یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ جب وہ لالو کے ساتھ تھا تو یہ گروہ چاکی وڑا جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب سندھ کے علاقے ٹھٹا اور بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے سے بھتہ لیتا تھا۔ یہاں اب تک لالو کے بیٹے ارشد پپو کا ایک کرندہ مہران اڈے کی یونین کا صدر تھا۔ 2002 میں رحمان نے اپنا دباؤ اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مہران کو یونین کی صدارت سے محروم کیا تو پپو ناراض ہو گیا۔ ارشد پپو نے مہران کو دوبارہ صدر بنانے کی بات کی تو رحمان کے انکار نے اس ناراضگی کو خونی جنگ بنا ڈالا، جس کا آغاز رحمان بلوچ کے خاص آدمی ماما فیض محمد اور فیضو کے اغوا اور قتل سے۔ فیض محمد رمضان کے رشتہ دار بھی تھے اور عزیر بلوچ کے والد بھی۔ فیضو کا یہی قتل رحمان اور لالو گروہوں کے درمیان تنازع کی وجہ بنا، لیکن فیضو کے اس قتل سے ایسی جنگ کا آغاز ہوا جسے لیاری گینگ وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ایک جانب لالو، اس کے بیٹے ارشد پپو، یاسر عرفات وغیرہ تھے تو دوسری جانب رحمان بلوچ، بابا لاڈلا، زہد شریف کیچو اور فیصل پٹھان وغیرہ۔ محاذرائی بڑھی تو پپو نے ایک دن کلا کوٹ میں رحمان پر حملہ کیا، مگر وہ بچ نکلا تو پپو کی غیظ کا رخ رحمان کے رشتہ داروں کی جانب ہو گیا۔ اب اس جنگ میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے قتل کا بھیانک سلسلہ شروع ہوا۔ ایک روز پپو نے بڑے فلمی انداز میں مواچ گوٹ کے پاس ارباب دور محمد کو قتل کر دیا، جو رحمان کی چچا زاد بہن کے شوہر تھے۔ ارشد پپو نے قتل سے پہلے رحمان کو فون کیا اور کہا، سن، میں اس کو مار رہا ہوں، سن، اور قتل کر دیا دور محمد کو۔ رحمان اور پپو کی دشمنی میں حالات اس قدر بگڑے کہ رحمان کو لیاری سے بلوچستان فرار ہونا پڑا۔ تب ہی ایک دن سابق ایس پی لیاری فیاض خان نے خفیہ اطلاع پر پپو کو گرفتار کر۔ پپو کی گرفتاری سے حالات بدلے تو رحمان کو لیاری واپس آنے کا موقع ملا اور اس نے جوابی قتل و غارت شروع کی اور چن چن کر مخالفین کو ٹھکانے لگانے لگا۔ تفتیش کے مطابق رحمان نے لیاری کے باہر بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر اور سپاری یعنی کرائے کے قاتل کے طور پر پیسوں کے عوض لوگوں کے مخالفین کو قتل کرنے کا کام بھی شروع کیا۔ سپاری کی اس دھندے میں 28 اگست 2001 کو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منظر عباس بھولو گینگ کی جانب سے 2 کروڑ روپے کی سپاری دیے جانے پر ملیر پل پر کراچی انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں شعیب خان تو بچ گیا، مگر سب انسپیکٹر غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار مارے گئے۔ رحمان نے اعتراف کیا کہ 9 اپریل 2004 کو اس نے بلوچستان کے علاقے حب ندی کے قریب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان 5 ایرانی باشندوں کو بھی قتل کیا جو پپو کے کارندے تھے۔ رحمان کے ہاتھوں یا اس کی ایما پر پولیس افسران، مخبروں یا مخالفین سمیت 35 سے زائد افراد کے قتل کا اعتراف درج تھا۔ ذرائع ابلاغ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان اور پپو کے درمیان لیاری گینگ وار میں اتنی قتل و غارت ہوئی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ کا موضوع بنا دیا۔ اب وقت آیا کہ اس بلا وجہ کی جنگ اور جدل کو روکنے کا یہ وقت تھا جب آصف علی زرداری حب جیل میں قید تھے اور بیمار ہوئے تو انہیں کلفٹن میں واقع ان کے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔
آصف علی زرداری سے کراچی اور لیاری کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے متعدد ملاقاتیں کی۔ اسی دوران لالو بھی ہب جیل میں قید تھے۔ آصف علی زرداری نے بھی اس جنگ و جدل کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کو کہا تو ان شخصیات نے یہ فیصلہ کیا کہ لالو کی ذمہ داری یا ثالثی کو کوئی شخصیت لے لے گی، مگر رحمان کو کون سمجھائے گا؟ رحمان کو سمجھانے کے لیے کراچی کی ایک سیاسی قدآور شخصیت کو منایا گیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ رحمان کی ثالثی اور ذمہ داری اگر وہ لیتے ہیں تو ان کی سیاسی جدوجہد پر برا اثر پڑے۔ اس صورتحال میں سب نے بلوچ اتحاد تحریک کے رہنما انور بھائی جان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بنے اور دونوں گروہوں میں صلح کی کوشش کریں۔ انور بھائی جان لالو کے بیٹے پپو کی اہلیہ کے ماموں تھے، مگر لیاری میں ان کا خاصا احترام تھا۔ لیکن ابھی یہ سب طے ہو ہی رہا تھا کہ رحمان نے انور بھائی جان کو ہی قتل کر ڈالا۔ رحمان نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے 8 جنوری 2005 کو انور بھائی جان کو تب قتل کیا جب وہ جنازے میں شرکت کے لیے میوہ شاہ روڈ سے گزر رہے تھے۔ دوران تفتیش رحمان کا کہنا تھا کہ پپو سے رشتہ داری کی بنا پر انور بھائی جان لالو گینگ کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے اور ان کی ثالثی غیر جانبدار نہیں تھی، جس سے رحمان کو نقصان اور بدنامی کا سامنا تھا، اور رحمان سمجھتا تھا کہ انور بھائی جان اس کے ٹھکانوں کی نشاندہی اور مخبری بھی کرتے تھے۔ انور بھائی جان کے قتل کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی اور دیگر مصالحت کاروں کو خوف ہوا کہ مزید کچھ کیا تو کوئی ان کی ہی جان لے لے گا، لہٰذا ثالثی کی کوششیں فوری طور پر بند ہو گئی۔ پھر آصف علی زرداری بھی یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ رحمان نے تو اپنے ثالث ہی کو قتل کر ڈالا۔ یہ پہلی وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں رحمان کے معاملے پر ناراضی نے جنم لیا، اور دوسری وجہ رحمان کی متحدہ قومی موومنٹ سے جھڑپیں بنی۔ متحدہ قومی موومنٹ وفاق میں اس وقت کے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل پرویز مشرف کی مضبوط اتحادی جماعت تھی، مگر کراچی اور لیاری میں رحمان کو زور پکڑتا دیکھ کر متحدہ قومی موومنٹ خاص پریشان نظر آئی، جس وجہ سے متحدہ رحمان کو اپنے راستے سے یوں کہہ لیں کہ کراچی اور لیاری سے مستقل ہٹانا چاہتی تھی۔ ادھر رحمان ڈکیت اب پیپلز امن کمیٹی کے سردار عبد الرحمان کہلانے لگے۔ ان کا ایک کردار رابن ہوڈ جیسا بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں سکول اور دواخانہ بھی بنوایا تھا، مگر دوسری طرف پیپلز پارٹی اور MQM کے لیے یہ سردار عبد الرحمان بلوچ نہیں بلکہ رحمان ڈکیت ہی تھے۔ چنانچہ عبدالفقار مرزا جو اس وقت سندھ کے وزیر داخلہ تھے اور گورنر عشرت العباد کو یہ احکامات دیے گئے کہ رحمان ڈکیت جیسے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پھر اچانک ماحول بدلا۔ کسی زمانے میں MQM الزام لگایا کرتی تھی کہ SP بن جانے والے پولیس افسر چودھری اسلم انتہائی مشکوک اور متنازع، جعلی یا فرضی پولیس مقابلوں کے ذریعے MQM کے سینکڑوں کارکنوں کو ماورائے عدالت ہلاکتوں میں ملوث رہے، مگر اس MQM نے جب شعیب خان اور رحمان ڈکیت جیسے خطروں سے نمٹنا چاہا تو چودھری اسلم MQM کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ شعیب خان کو بھی چودھری اسلم نے لاہور کینٹ سے گرفتار کیا اور رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے لیے جو لیاری ٹاسک فورس قائم کی گئی اس کی سربراہی بھی یہی SP چودھری اسلم نے کی۔ ارشد پپو کو سیاسی حمایت سے طاقت حاصل ہونے لگی اور سیاسی قوتیں بھی ناراض ہوئیں تو لیاری میں رحمان پر زمین ایک بار پھر تنگ ہونے لگی۔ تب رحمان نے بلوچستان چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر اس بار ہب جانے کی بجائے اس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک خفیہ ٹھکانے پر پناہ لی۔ یہاں رحمان اور اس کے ساتھی سکون کی سانس بھی نہیں لے سکے تھے کہ ایک نئی بلا نازل ہوئی۔ کسی جانب سے خفیہ اطلاع ملنے پر 18 جون 2006 کو چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رحمان کو اس کے خفیہ اڈے پر اچانک اور بالکل غیر متوقع چھاپہ مار دیا۔ چھاپے کے دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش میں رحمان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا اور پھر اچانک چودھری اسلم کی فون کی گھنٹی بجی۔ فون کرنے والے نے چودھری اسلم سے کہا کہ مارنا نہیں، اسے عدالت میں پیش کرو، کوئی غیر قانونی کام مت کرو، اور یہ فون تھا آصف علی زرداری کا۔
رحمان کی اس گرفتاری کو سرکاری دستاویزات میں ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے رحمان کو ایک پولیس افسر کے گھر میں رکھا اور کسی طرح رحمان کے ساتھیوں کو اس گھر کا پتہ معلوم ہوا تو 5 لوگوں نے کلاشنکوفیں لے کر اس گھر پر حملہ کر دیا۔ رحمان ایک بار پھر پولیس کسٹڈی سے فرار ہو گیا، مگر چونکہ یہ گرفتاری سرکاری دستاویزات میں ظاہر نہیں کی گئی تھی، لہٰذا پولیس افسران بغیر تفتیش سے محفوظ رہے، مگر رحمان نے ہر جگہ یہ بات پھیلا دی کہ وہ پولیس کو پیسے دے کر آزاد ہوئے ہیں، اور رحمان کے اس دعوے کے بعد 2 پولیس افسران چودھری اسلم اور بہاؤالدین بابر کو کڑی تفتیش سے گزرنا پڑا۔ اب چودھری اسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ حساب برابر کیا جائے۔ فرار کے بعد رحمان نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے لیاری پہنچ کر پھر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس دفعہ کچھ ایسا کیا کہ لیاری میں جرم ہی نہیں، سیاست کی بھی سانس اکھڑنے لگی۔ ادھر رحمان کی تلاش میں شدت سے سرگرداں چودھری اسلم اسی قریبی نیٹ ورک میں ایک مخبر تک پہنچ گئے۔ 9 اگست 2009 کو خود رحمان نے بلوچستان جانے کی کوشش کی تو چودھری اسلم کو ان کے مخبر کے ذریعے رحمان کے کراچی سے نکلنے کی کوشش کا پتہ چل گیا، جس کے لیے بعض ذرائع کے دعوے کے مطابق 22 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ رحمان اور اس کے 3 قریبی ساتھی عقیل بلوچ، نذیر بلوچ اور اورنگزیب بلوچ موٹر سائیکل پر پرانا گولی مار پہنچے، جہاں سے ایک گاڑی میں یہ سب بلوچستان کے علاقے مند کی جانب روانہ ہوئے۔ جب تک چودھری اسلم کو مخبر سے اطلاع ملی تب تک رحمان کراچی کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اب چودھری اسلم اور اس کی ٹیم کے ارکان رحمان کی تلاش میں نکلے۔ اسی دوران چودھری اسلم کو ایک خفیہ فوجی ادارے کی اس قدر مدد حاصل رہی کہ اس کے فون کی لوکیشن یا رحمان کی پوزیشن بتائی جا سکتی تھی۔ تاہم کہیں کہیں ایسے علاقے آئے کہ موبائل فون کے سگنلز ڈراپ ہونے لگے۔ ایک افسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایسا موبائل نمبر حاصل کیا تھا جو رحمان کے استعمال یا رابطے میں تھا۔ یہ نمبر انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کو دیا تاکہ رحمان کی نقل و حرکت معلوم کی جا سکے اور اسے گرفتار کیا جا سکے۔ چونکہ رحمان اور اس کے ساتھی کافی فاصلے پر جا چکے تھے، لہٰذا چودھری اسلم کو اس کے مددگار خفیہ اداروں نے واپسی کا مشورہ دیا۔ جب چودھری اسلم اور ان کی ٹیم واپسی کے سفر میں گڈانی اور بندر کے درمیان پہنچی تو اس وقت رحمان اور اس کے ساتھی ایک بار پھر کوریج ایریا میں داخل ہوئے اور فون مانیٹر کرنے والوں کو ان کا سراغ مل گیا۔ ہوا یہ کہ رحمان کے ساتھی نذیر بلوچ نے اپنی اہلیہ کو فون کر کے گھر پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے پسندیدہ کھانا پکانے کی فرمائش کی اور یہی فرمائش مصیبت بن گئی۔ نذیر بلوچ کی اہلیہ نے اس قافلے میں رحمان کے ساتھ آنے والے ساتھی کی اہلیہ کو بھی فون کیا کہ مہمان رحمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں اور پسندیدہ کھانے کی فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع چودھری اسلم کو دی گئی کہ رحمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جایا جائے۔ چودھری اسلم اور ان کی ٹیم اس جگہ پہنچی جسے 0 پوائنٹ کہتے ہیں اور جہاں سے ایک راستہ گوادر کوسٹل ہائی وے اور دوسرا کوئٹے کی سمت کو جاتا ہے۔ پولیس کی ٹیم اس مقام پر کھڑی ہوئی جہاں یہ راستہ انگریزی کی حرف وائی جیسی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ رحمان اور اس کے ساتھی جس جانب سے بھی آئیں ان کا سامنا پولیس سے ہی ہو، اور یہی ہوا۔ بالآخر ایک سیاہ ٹوئیٹا گاڑی میں رحمان اور اس کے ساتھی آتے دکھائی دیے۔ اس وقت تک چودھری اسلم کی ٹیم کے کچھ ارکان نے پولیس کی وردی کی بجائے وہاں تعینات کوسٹ گارڈز کی وردی پہن لی تاکہ رحمان اور اس کے ساتھی کراچی پولیس کی وردی کو خصوصاً چودھری اسلم کو دیکھ کر کچھ اور نہ کر ڈالیں اور انہیں لا علمی میں ہی دبوچ لیا جائے۔ اس کارروائی کے لیے کوسٹ گارڈ کی اعلیٰ کمان کو خفیہ اداروں کے اہم افسران کا فون بھی گیا تاکہ اسلم اور ان کی ٹیم سے تعاون کیا جائے۔ بہرحال چودھری اسلم تو دیکھ رہے تھے کہ رحمان آ گیا ہے، مگر خود رحمان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ چودھری اسلم کے گھیرے میں آ گیا۔ جب گاڑی روکی گئی تو رحمان کے ساتھیوں نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ شناختی دستاویزات طلب کرنے پر رحمان نے جو جعلی شناختی کارڈ دکھایا اس پر اس کا نام شعیب درج تھا، مگر منصوبے کے مطابق رحمان کو وہاں کوسٹ گارڈز کی وردی میں تعینات پولیس اہلکاروں نے کہا آپ اپنا شناختی کارڈ گاڑی میں بیٹھے کرنل صاحب کو دکھائیں۔ یہ صاحب تھے چودھری اسلم، اور جیسے ہی رحمان نے سیاہ شیشوں والی ریگوں کا دروازہ کھولا
اس کا سامنا چودھری اسلم سے ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فرار کا کوئی خیال رحمان کے ذہن میں آتا، اس کے عقب میں کھڑے پولیس افسر ملک عادل نے اسے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب ایک جانب چودھری اسلم، بیچ میں دبوچا ہوا رحمان اور دوسری جانب ملک عادل۔ پولیس مقابلے کی صورت میں موت نظر آنے لگی تو رحمان نے چودھری اسلم کو پیشکش کی کہ کچھ لے دے کر بات بنائی جا سکتی ہے، مگر چودھری اسلم نے کہا کہ جب نہیں لیا تھا تو اتنا بدنام کیا تھا تو خفیہ اداروں کی تفتیش بھگتنا پڑی، اور اب لے لو تو کیا کرو۔ مگر ایک اور سیاسی شخصیت کے مطابق اس وقت رحمان کی پیشکش پر رقم بھی منگوائی گئی۔ رحمان نے اپنے ایک ساتھی اورنگزیب بابا کو بھیجا کہ فلاں جگہ میرے 5 کروڑ روپے پڑے ہیں، لے کر آؤ، تو وہ لایا تھا پیسہ۔ وہ پیسہ کہاں گیا اور کس نے منگوایا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ یوں اقتدار تک رسائی رکھنے والے اس سیاسی شخصیت نے یہ سب تو بتایا، مگر اس دعوے کی تصدیق ممکن نہیں۔ سیاستدان نے مزید دعویٰ کیا کہ وہاں 0 پوائنٹ سے ان سب کو نیشنل ہائی وے اسٹیل ٹاؤن لے جایا گیا، اور ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ لنک روڈ پر پہنچا، اور رحمان وہاں پولیس مقابلے میں 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔